بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 3 پیج 258 سیرت النبی جلد سوم. ناظرین، پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی چوتھی آیات تلاوت کی. اس کا انشاءاللہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے. معراج کے احکام و وصایا، یہ ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے. ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رائٹر اس کتاب ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ویلاگ نمبر 3. قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، جس سے تاکہ گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے. خطہ قسطنطنیہ یعنی کیسر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار. صورت خاک حرم یہ سرزمین بھی پاک ہے، آستانہ مسند آرائے شہ لولاک ہے. نگہت گل کے طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، نگہت گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا. تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا. معراج کے احکام و وصایا، قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. خدا کے سوا کسی اور کو خدا نہ بنانا، ورنہ تو برا ٹھہرے گا، ورنہ تو برا ٹھہرے گا اور بے یار و مددگار رہ جائے گا. اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. اگر ان میں ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات میں اونھ تک نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا. ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا اور ان کے سامنے نرم دلی سے اطاعت کا بازو جھکا دینا. اور ان کے حق میں یہ دعا مانگنا کہ پروردگار میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا مجھ پر رحم کیا تھا. تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے راز سے خوب واقف ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ توبہ کرنے والوں پر بخشش کرتا ہے. اور اگر قرابت دار کو اس کا حصہ ادا کر دو، اگر قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، اور غریب و مسافر کا حق بھی دے. اور فضول خرچی نہ کیا کر. فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے آقا کا بڑا ہی نا شکر گزار ہے. اگر اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جس کی تجھ کو توقع ہے مستحقین میں سے کسی سے تجھ کو منہ موڑنا پڑے تو ان کو نرمی سے سمجھا دے، اور اپنا ہاتھ نہ اتنا سکیڑ لے کہ گویا گردن میں بندھا ہے، اور نہ اتنا پھیلا ہی دے کہ ہر طرف سے لوگ تجھ کو ملامت کریں، اور تو ہی دست ہو جا اور تو تہی دست ہو جا. تیرا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا و بینا ہے. اور تم افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ہم ہیں جو ان کو اور تم دونوں کو روزی دیتے ہیں. ان کا قتل کرنا در حقیقت بڑا گناہ ہے. اور زنا کے پاس نہ جا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل نہ کرنا. اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے والی وارث کو قصاص کا حق ہم نے دیا ہے. تو چاہیے کہ وہ اس میں زیادتی نہ کرے، کیونکہ اس میں اس کی جیت ہے. اور یتیم جب تک اپنی عقل و شعور و جوانی کو نہ پہنچ جائے اس کے مال و جائیداد کے قریب بھی نہ جانا، لیکن اس طریقے سے جا سکتے ہو جو ان کے حق میں بہتر ہو. عہد کو پورا کیا کرو کہ اس کی باز پرس ہوگی. اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو، اور تول کرو تو سیدھی ترازو سے تول کر دو. یہ طریقہ اچھا ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے. اور جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو لے، کیونکہ کان، آنکھ، دل سب سے مواخذہ ہوگا. اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ تو اس چال سے نہ زمین کو
چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑ کے برابر اونچا ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ تمام احکام دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا نہ بنائے، ورنہ ورنہ تو ملامتی اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان احکام کی تفصیل کے بعد آخر میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں، یہ ویلاگ نمبر 3 یہاں کمپلیٹ ہوا، ویلاگ نمبر 4 میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیوان صحابہ کے، مستان صحابہ کے، ہم عشق صحابہ کا پرچم یہ اٹھا دیں گے، بزدل کی طرح کب تک چھپ چھپ کے رہیں گے ہم، اصحاب کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے، جو لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں وہ سن لیں، دنیا کے لیے عبرت ہم ان کو بنا لیں گے، ہم شان صحابہ پر گردن کٹا دیں گے۔